ایک سال جب حضرت عبداللہ بن مبارک حج سے فارغ ہوئے تو حرم شریف میں ایک ساتھ کے لیے سو گئے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور ایک دوسرے سے پوچھا کہ امسال کس قدر لوگ حج کو آئے ہیں۔ دوسرے نے جواب دیا 6 لاکھ۔ پھر اس نے کہا کس قدر لوگوں کا حج قبول ہوا؟ اس نے کہا کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میرے دل میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا اور میں نے کہا کہ اس قدر لوگ جو اطراف و اکناف سے اس قدر رنج و تکلیف اٹھا کر صحراؤں اور بیابانوں کو طے کر کے آئے ہیں، ان کی تمام تکالیف و مصائب رائگاں گئیں۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ دمشق میں ایک موچی ہے، اس کا نام علی ابن الموافق ہے، وہ حج کو نہیں آیا ہے لیکن اس کا حج قبول ہے، اور حق تعالیٰ نے ان سب کو اس کے طفیل بخش دیا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو خواب سے بیدار ہو گیا اور خیال کیا مجھے دمشق جا کر اس شخص کی زیارت کرنی چاہیے۔ جب میں دمشق پہنچا تو اس کا گھر تلاش کیا اور مکان کے دروازے پر آواز دی۔ اندر سے ایک شخص نکلا، میں نے اس کا نام دریافت کیا۔ اس نے کہا علی ابن الموافق۔ میں نے کہا مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس نے کہا ہاں کہو۔ میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا میں پارہ دوزی کرتا ہوں۔ پھر میں نے خواب کا تمام واقعہ اس سے بیان کیا۔ اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ بن مبارک۔ اس نے ایک نعرہ بلند کیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو میں نے کہا مجھے اپنی حالت سے آگاہ فرمائے۔ انہوں نے کہا مجھے 30 سال سے حج کی آرزو تھی۔ میں نے اس مدت دراز میں 3000 درہم جمع کیے اور اس سال حج کا ارادہ کیا۔ ایک دن میری بیوی نے جو حاملہ تھی مجھ سے کہا کہ ہم سائے کے گھر سے طعام کی بو آ رہی ہے، جاؤ اور میرے لیے کچھ طعام ان سے مانگ لاؤ۔ میں گیا تو ہمسائے نے مجھ سے یہ ذکر کیا کہ 3 رات دن سے میرے بچوں نے کچھ نہ کھایا تھا۔ آج اتفاقاً میں نے ایک مردار گدھا دیکھا تو اس سے ایک ٹکڑا گوشت کا کاٹ لیا اور طعام بنایا، وہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میری جان کو ایک آگ سی لگ گئی۔ میں 3000 درہم گھر سے اٹھا لایا اور اس کو دے دیے اور کہا کہ اس سے اپنے بچوں کا گزارا کرو، کہ میرا حج یہی ہے، اور خدا تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ میرے خلوص نیت کو دیکھ کر بغیر ادائیگی حج اس نے میرے اس فعل کو قبولیت حج کا درجہ دے عطا فرما دیا۔